بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ کے اہل و عیال، رشتہ دار، دوست احباب سب ٹھیک ہوں گے. میرا یہ ویلاگ بڑا امپورٹنٹ ہے اور دو اہم چیزیں میں آج کی اہم ترین ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. پہلی یہ کہ بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے جو ملاقات ہوئی، اس ملاقات کا کیا بیک گراؤنڈ ہے اور اصل سٹوری کیا ہے، پی ٹی آئی اس کو کیسے پروجیکٹ کر رہی ہے اور اصل میں کہانی کیا تھی، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس وقت جو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ پاک امریکہ تعلقات کو لے کے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے. اور کل امریکہ کے اندر عمران خان صاحب کی پوسٹرز اور تصویریں لگا کے عمران خان صاحب کے بارے میں وہاں کیا کہا گیا اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے، اور کچھ بزنس کمیونٹی کے لوگ جو امریکنز ہیں اور وہ پاکستان ان کا وزٹ ہوا اور وہ واپس جا کے امریکہ میں پاکستان کے بارے میں کیا باتیں کریں. یہ دو اہم نکات ہیں جن کے اوپر آج ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور فیس بک پہ بھی ہمیں فالو کریں اور ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہمارا آپ کے سامنے ہے، اس کو بھی فالو کریں. جو بیرسٹر گوہر کی آرمی چیف سے ملاقات کی جہاں تک بات ہے، اس حوالے سے میں نے معلومات لی اور پتہ یہ چلا کہ جو سیکیورٹی ایشوز کو لے کے آرمی چیف خیبر پختونخوا میں ان کی مختلف پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، یا اوورال جو ایک تصویر بھی ہے جس میں علی امین گنڈاپور بھی ہیں، فیصل کریم کنڈی بھی ہیں، تو اس حوالے سے کچھ ڈسکشن وہاں ہوئی. اور جو اصل جو اس معاملے کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سیکیورٹی ایشوز کو لے کے بیسیکلی کچھ ٹاپکس تھے ڈسکس ہوئے. لیکن بیرسٹر گوہر نے وہاں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جب انہیں یہ اپرچونیٹی ملی کہ وہ آرمی چیف سے انٹریکٹ کر سکیں، انہوں نے سیاسی بات چیت کی کوشش کی، لیکن اس بات چیت کو وہیں پہ روک دیا گیا. اور صرف جو خیبر پختونخوا کے سیکیورٹی جو ڈائمنشنز ہیں اس کے حوالے سے آف کورس پولیٹیکل پارٹیز کا رول ہوتا ہے، نوٹیبلز کا رول ہوتا ہے، پارٹی ہیڈز کا رول ہوتا ہے. اور خیبر پختونخوا ایک ایسا صوبہ ہے جہاں آف کورس فیصل کریم کنڈی کا اپنا رول ہے، علی امین گنڈاپور کا اپنا رول ہے، اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان کا اپنا رول ہے، اور بہت سارے ٹرائبل ایلڈرز ہیں، نوٹیبلز ہیں جن کا اپنا رول ہے. تو اسی طرح اے این پی کا اپنا رول ہے. تو ان کو ایک آف دی ریکارڈ اگر ایک سیشن تھا تو اس کو پی ٹی آئی اس طور پہ منا رہی ہے کہ جیسے یہ کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ کے لیے کوئی ڈسکشن تھی، اور جیسے اس ڈسکشن کے نتیجے میں عمران خان کو کوئی ریلیف ملنا تھا یا عمران خان کوئی جیل سے باہر آنے والے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سارے کے سارے مفروضے ہیں. سیکیورٹی ریلیٹڈ کوئی بات چیت اگر ہوئی ہے تو ہوئی ہے، اس سے ہٹ کے کوئی اس کے اندر ڈسکشن نہیں ہوئی. اور اگر تو پی ٹی آئی کو یہ لگتا ہے کہ ایسی کوئی چیز ہے کہ اس کے نتیجے میں انہیں کوئی ریلیف ملنا، تو یہ خواب خرگوش کی بات ہے اور نہ ہی کوئی پولیٹیکل اس میں بات ہوئی ہے. اور آنے والے ایک آدھ دن میں آپ کو پتہ بھی لگ جائے گا کہ کیا اگر کچھ ایسا ہوا ہوتا تو پھر تو عمران خان کو کوئی ریلیف ملتا. لیکن مجھے تو عمران خان کو کہیں دور دور تک کوئی ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا. تو یہ بیسیکلی ایک ٹوٹلی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ تھا اس پوری میٹنگ کا، جو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے آپ کو بتایا جائے. کیونکہ وہاں جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب گنڈاپور صاحب اور علی امین اور بیرسٹر گوہر کی یہ جس ملاقات کا جو ڈسکشن ہو رہی ہے، یہ صرف خیبر پختونخوا میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے تھی. جب بیرسٹر گوہر نے پولیٹیکل ایشو چھیڑا تو اس پہ یہ بات ان کو بتائی گئی کہ جناب یہ پولیٹیکل میٹر ہے، یہ سیاستدان جانیں اور آپ جانیں، ہمارا یا فوج کا یا کسی بھی چیف کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یا آپ اپنے معاملات اپنے حساب سے دیکھیں. لیکن باہر آنے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی نے دانستہ طور پہ جو ان کا ایک کام ہے چیزوں کو دوسرے اینگل سے پیش کرنے کا، وہاں انہوں نے یہ کوشش کی. بٹ ایز آف ناؤ کوئی ایسی ویسی پولیٹیکل ڈسکشن نہیں ہوئی ہے، کوئی ایسا ویسا ریلیف دینا یا کوئی اور اس طرح کی گفتگو وہاں نہیں ہوئی ہے. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا. دوسرا جو بڑا انٹرسٹنگ ہے، کل امریکہ میں اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کی طرف سے ٹرک چلائے گئے جن کے اوپر بڑی بڑی اسکرین نصب تھی، اور جن میں عمران خان صاحب کو طالبان کا حمایتی کہا گیا. عمران خان صاحب کو مختلف الزامات عمران خان کے اوپر لگائے گئے. اور اوورسیز کمیونٹی نے بیسیکلی ایک ایفرٹ کی ہے جو مجھے نظر آیا اس کا پورا آؤٹ کم. وہ اوورسیز کمیونٹی نے ایک ایفرٹ کی ہے دنیا کو بتانے کی کہ عمران خان جو ہے وہ بیسیکلی ایک ہرڈل ہے لانگ ٹرم ریلیشن شپ کے درمیان، پاک امریکہ تعلقات کے درمیان. ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہے جو اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے ہوئی ہے. دوسری ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک بزنس مین، میں آگے چل کے پوری سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن ابھی فار دی ٹائم بینگ جو بیسک انفارمیشن ہے، ایک بزنس مین پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان میں تھے، امریکن بزنس مین ہیں. وہ یہاں پولیٹیکل لوگوں سے بھی شاید ملے ہیں، بزنس کمیونٹی سے بھی ملے ہیں، پاکستان کی اوورال لوگوں سے بھی ملے ہیں. تو انہوں نے واپس جا کے ایک سپیچ کی ہے امریکہ میں،
جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، پاکستان کے جو لوگ ہیں، پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے، وہ اپنے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے انہوں نے وہاں بتایا کہ پاکستان میں بڑا فرینڈلی انوائرمنٹ ہے، اور انہوں نے کہا کہ ٹرمپ بھی آف کورس پاکستان کے ساتھ اسی طرح کے تعلقات کو لے کے آگے چلنا چاہیے، جس میں دونوں کے درمیان ایک لانگ ٹرم پارٹنرشپ کی بات ہو، اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی بات ہو، اکنامک پراسپریٹی کی بات ہو، ٹریڈ کی بات ہو، امپورٹ ایکسپورٹ کی بات ہو۔ تو یہ بیسیکلی بیک گراؤنڈ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ امریکہ کے اندر بھی جو ایسی ووکل وائسز ہیں، یا جو ٹرمپ کے رائٹ ہینڈ جو لوگ ہیں، جو بزنس کمیونٹی ہے، یا جو تھنک ٹینکس ہیں، وہ بھی اس ضرورت پہ زور دے رہے ہیں کہ پاکستان اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن مل کے آگے بڑھے، اور بائیڈن دور کے اندر اگر کوئی غلطی ہوئی ہے کسی لیول کی، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان ٹرسٹ لیول میں کوئی کمی آئی ہے، یا ریسنٹلی جو ایک میزائل سسٹم یا 4 پاکستانی کمپنیز کے اوپر جو امریکہ کی طرف سے، بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے سینکشنز کی بات ہوئی ہے، تو امریکنز خود یہ کہہ رہے ہیں، امریکن بزنس مین امریکن نئی ایڈمنسٹریشن کو یہ سجیسٹ کر رہے ہیں، ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ ان چیزوں سے امریکہ کو نکلنا ہوگا، اور امریکہ کو اپنا رول دینا چاہیے، اور ایک پازیٹیو وے میں پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تو یہ 2 بیسیکلی فیکٹرز تھے۔ پہلا جو میں نے آرمی چیف اور بیرسٹر گوہر کی بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا میٹنگ کا، اور دوسرا جو پی ٹی آئی ایک امید لگا کے بیٹھی ہے ٹرمپ سے کہ وہ پاکستان کے معاملات میں انٹروین کریں گے، غیر ضروری انٹروین کریں گے، اور یہاں جو کرپشن کیسز چل رہے ہیں ان سے بچانے کی کوشش کریں گے عمران خان کو۔ تو میں اس تناظر میں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو امریکہ کی جو ٹرمپ کے جو رائٹ ہینڈ لوگ ہیں، جو ان کے ایڈوائزرز ہیں، جو ان کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، وہ ٹرمپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے آگے چلنے کے لیے تیار ہے، پلس یہاں یہی ہے، اور اسی طریقے سے ٹرمپ کو پاکستان کے ساتھ اسی طرح چلنا چاہیے، اور کوئی ایسی چیز میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو نہیں پڑھنا چاہیے جو پاکستان کا انٹرنل میٹر ہو۔ تو بہرحال یہ آج کی چند اہم ڈیولپمنٹس تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آپ کے ساتھ دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ۔